مسلمانوں کے قافلے وقتاً فوقتاً مدینہ طیبہ پہنچ رہے تھے۔ اہل مدینہ جو 13 نبوی کو ذوالحجہ کے مہینے میں نبی علیہ السلام کو دعوت دے چکے تھے، اب انتظار میں تھے اور کہہ چکے تھے کہ ہم اپنا جان، مال، تن، من، دھن سب آپ کی حفاظت کے لیے لگائیں گے، اور صحابہ محرم ہی سے ہی فوراً بعد ہی روانہ ہو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام سب سے آخر میں روانہ ہوئے تھے۔ جو صحابی پہنچتا اہل مدینہ پوچھتے این رسول اللہ، رسول اللہ کہاں ہیں، وہ کب آئیں گے؟ تو ہر آدمی کہتا وہ آ رہے، پیچھے ہمارے پیچھے ہیں، آ رہے۔ ایک قافلہ پہنچا، کوئی دوسرے صحابی پہنچے، پھر کوئی پہنچے، جب جو پہنچتا اہل مدینہ ایک ہی سوال پوچھتے این رسول اللہ، رسول اللہ کہاں ہیں؟ بلکہ یوں کہیے تو غلط نہ ہوگا کہ مدینہ جو سمت سے جس سمت سے نبی علیہ السلام چل رہے تھے مدینہ کی طرف، اس سمت سے جو ہوائیں مدینہ آتی ہوں گی وہ خوشبو محمد میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہوں گی، اور صحابہ کرام انصار مدینہ اور خزرج کے لوگ بے تابی سے مرد کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، امیر کیا، غریب کیا، سردار کیا، غلام کیا، سب نبی علیہ السلام کے انتظار کو بیٹھے تھے۔ ایک ایک پل انتظار میں گزر رہا تھا۔ وہ صبح سویرے سویرے آ جاتے، حرہ کے مقام پر کھڑے ہوتے، اب آنے والے ہیں، اب مہمان آنے والے ہیں۔ ان کے انتظار کی بہت شدت تھی، اور جب دھوپ بہت تیز ہو جاتی، دوپہر ہونے لگتی ہے اور ان کو مسافر نظر نہ آتے، مہمان نظر نہ آتے، تو یہ مایوسی کے ساتھ غم، اضطراب و انتظار کی کیفیت یہ واپس لوٹ جاتے۔ اسی طرح ان کے دن رات گزرتے رہے۔ آخر بہرحال وہ دن آ گیا، وہ مبارک دن آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے۔ ابھی اہل مدینہ صبح سے انتظار میں تھے، جب ان کا محسوس ہوا کہ اب نہیں آنے والے، یہ واپس چلنے لگے۔ یہ واپسی کی طرف سے ادھر سے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ایک یہودی نے سب سے پہلے دیکھا اور کہا اے گروہ عرب، تمہیں جس کا انتظار تھا وہ آ چکے۔ اس ایک جملے نے سب کو بے قابو کر دیا۔ خوشی کے ساتھ دل جھوم اٹھے، دل فرحت کے ساتھ جھوم اٹھے، واپس چوک سے پلٹے اور نگاہیں جما کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ پورا مدینہ تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھا اور لوگوں نے ذوق اور شوق کے ساتھ دونوں کو گھیر لیا۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین نے ایسا روح پرور نظارہ کبھی نہ دیکھا تھا، ایسا والہانہ استقبال بھی مدینہ نے کسی کا نہ دیکھا تھا۔ ان حضرات کا استقبال ہوا، اور یہ ایک مقام کے آ کر جو مسجد قباء کے مین دروازے کے باہر جو جگہ ہے وہاں کے قریب یہ آ کے کھڑے ہو یہ آئے، اور اس مقام کو مقام تضلیل، سائے والی جگہ کہا جاتا ہے، اور آج سے 20-30 سال پہلے تک باقاعدہ اس کی نشانی بھی تھی جو اب موجود نہیں۔ یہ دونوں حضرات یہاں آئے، یہ دو لوگ آ رہے ہیں، ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عاشق، ایک خادم، ایک نبی اور ایک امتی، دونوں برابر نہیں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اتباع رسول میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی انہی جیسے ہو گئے تھے۔ ایک جیسے لباس، ایک جیسا چلنے کا انداز، ایک جیسا چہرے کے اوپر نور، ایک جیسی پگڑیاں، ایک جیسا سارا کچھ، ہر چیز ایک جیسی۔ تو اہل مدینہ آتے رہے اور ذوق اور شوق کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھ کر مستقل مصافحہ کرتے رہے، ملتے رہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی لوگوں سے ملتے رہے۔ آپ کیوں ملتے رہے بھائی؟ آپ اس لیے ملتے رہے کہ نبی علیہ السلام سفر سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اتنے لوگ ملنے آئے ہوئے ہیں، اب سب مصافحہ اتنا ہجوم کرے گا تو تھکن میں اضافہ ہوگا، تو آپ کی راحت اور آرام کے لیے آپ کو تو لٹا دیا، بٹھا دیا، اور سب سے ملتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سورج کی شعاعیں نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پہ پڑنے لگیں، صدیق اکبر سے کہاں برداشت ہونا تھا کہ نبی علیہ السلام کو سورج کی شعاعیں اور گرمی سے کوئی حدت اور تکلیف پہنچے۔ فوری طور پر آپ نے ایک سایہ کر دیا، کپڑا لیا اور سایہ کر دیا، اور سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اس سائے کے نیچے آ گئے۔ اب لوگوں کو پتہ لگا کہ اصل کون ہے اور نقل کون۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ طیبہ شہر سے پہلے مدینہ کی جو شروع کی آبادی ہے قباء، یہ بالائی علاقہ ہے مدینہ طیبہ کا، آپ یہاں پہنچے، اور یہاں انصار کے بہت سارے قبیلے آباد تھے۔ عمر ابن عوف کا قبیلہ یہاں بہت زیادہ ممتاز تھا، اور ان کے خاندان کے سردار کلثوم ابن الحدم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام
انہی کے گھر میں ٹھہرے، اور اس قبیلے کے تمام لوگوں نے بہت شوق کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا، اور یہ ان کی سعادت تھی کہ اللہ کے رسول ان کے مہمان بنے۔ قباء میں نبی علیہ السلام کا قیام کلثوم ابن ہدم کے مکان میں تھا۔ یہ مکان مسجد قباء سے قبلے کی جانب تھا، اور ساتھ ہی ایک صحابی ہیں سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مکان تھا۔ عام لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے حضرت سعد ابن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا مکان مقرر کیا گیا۔ نبی علیہ السلام آرام وہاں کرتے، لوگوں سے ملاقات سعد ابن خیثمہ کے ہاں کرتے، تو اس طریقے سے یہ گھر بھی بہت برکتوں والا بن گیا۔ اور یہ سعد ابن خیثمہ کا گھر یہ ہجرت سے پہلے بھی، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی اسلام کا مرکز تھا، اور لوگوں کا آنا جانا تھا، صحابہ کرام وہاں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ تاہم نبی علیہ السلام کا وہاں آرام کرنا، نماز پڑھنا، یہ سب ثابت ہے، اور حضرت سعد ابن خیثمہ کا یہ مکان بعد میں مسجد بنا دیا گیا، اور اس مسجد کا نام مسجد دار سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہو گیا۔ یہ زمانہ قدیم تک مسجد رہی، لیکن 1405 میں جب مسجد قباء کی تعمیر نہیں کی گئی، جو موجودہ تعمیر ہے، اس وقت کلثوم ابن ہدم رضی اللہ عنہ کا مکان اور یہ مسجد سعد ابن خیثمہ، یہ دونوں موجودہ مسجد کے محراب کی طرف جائیں تو دائیں جانب آتی ہے۔ اگر آج ہم مسجد قباء میں داخل ہوں اور قبلہ رخ پہ جائیں، محراب کے قریب سیدھے ہاتھ پہ وہ جگہ ہے جہاں یہ وہ دونوں مکانات ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تو اگر وہاں موقع ملے تو اس پوزیشن پہ ہم بھی اگر جا کے 2 نفل پڑھ سکیں تو بہت سعادت کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج کی کچھ باتیں تو آپ چند بیانات سے پہلے سن چکے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ان دونوں کے اندر آپس میں لڑائیاں، نفرتیں، جنگیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے علاقے میں جانا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ اوس والوں کے لیے خزرج نو گو ایریا، اور خزرج والوں کے لیے اوس کی گھرانے اور علاقے نو گو ایریا ہوا کرتے تھے۔ تو قباء کے اندر اوس کی آبادی تھی، قبیلہ خزرج کے لوگ یہاں نہیں آتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب قباء پہنچے تو پوچھا این سعد ابن زرارہ، سعد ابن زرارہ تو خزرج کے تھے، تو ان کو بتایا گیا، حضرت سعد ابن خیثمہ نے بتایا کہ بھئی یہاں اس طرح کا معاملہ ہے تو ان کا آنا ذرا مشکل ہے، تو کیا ہم انہیں اطلاع کر دیں کہ آپ آ چکے ہیں، وہ تشریف لے آئیں۔ ادھر ان کے دل میں یہ بات ہوئی کہ ان کو ہم بلاتے ہیں، حالانکہ یہ اوس کے تھے۔ ادھر سے سعد ابن زرارہ کو خبر ملی کہ رسول اللہ پہنچ گئے، تو چھپتے چھپاتے منہ پہ کپڑا باندھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے، اور جا کے کپڑا کھولا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو بڑی محبت سے پوچھا کہ سعد ابن زرارہ، ارے آپ کیسے آ گئے؟ آپ لوگوں کے تو آپس میں جھگڑا تھا، آپ تو ایک دوسرے کے علاقوں میں نہیں آتے۔ حضرت سعد ابن زرارہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، میں نے وہیں آنا ہے۔ اس کے بعد یہ سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن ابی زرارہ، یہ دونوں حضرات آپس میں والہانہ محبت سے ملے اور علی الاعلان آتے جاتے تھے۔ وہ ساری نفرتیں، وہ ساری ٹینشنیں، وہ ساری دوریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد سے دونوں قبیلوں کے اندر ختم ہو گئی۔ اب یہ کوئی بات نہ رہی کہ میں اوس کا ہوں یا خزرج کا، ایک ہی بات رہ گئی، میں بھی محمد کا غلام، وہ بھی محمد کا غلام۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔